الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا 8واں رکوع آج ہم پڑھیں گے اور اس کی مختصر تشریح بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ درس قرآن کا، فہم قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے، 14 رکوع اسی پر مشتمل ہیں، جن کو قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنتی مت سمجھیں، جو ان کے اندر زوم تھا کہ ہم جنتی ہیں باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں دوں گا اور اس کا معیار یہ ہے۔ دوسرا اس رکوع میں یوم سبت کا تذکرہ کیا، اشارہ کیا ہے کہ ہفتے کے دن انہوں نے عبادت اور آرام کرنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی، حالانکہ ہفتے کا دن انہی کے مطالبے پر متعین تھا، تو انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی اور جس کی وجہ سے یہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ تیسرا واقعہ اس کے اندر گائے کو ذبح کرنے کا ہے کہ یہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے اس بت کے گلے پہ چھری چلاؤ، تو تب ہم آپ کو خوشحالی بھی دیں گے اور حالات درست کر دیں گے۔ انہوں نے بہت ٹال مٹول کی کہ یہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں، بالآخر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ تو آئیے ہم آیات پر غور کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ گروہ کہ جو نہ یہودی نہ عیسائی نہ اہل ایمان، کوئی چوتھی فیملی ہے، صابی ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یاد رکھو کہ جو اللہ کو مانے گا اور آخرت کے دن کو مانے گا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، انہی کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، تو وہ جنتی ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال کا اور صدمے کا شکار ہوں گے۔ تو اصل یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ صرف ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تب بھی جنت نہیں ملے گی، اور صرف عمل صالح ہو اور ایمان اور ایقان اور نیت اچھی نہ ہو تب بھی جنت نہیں ملے گی۔ یہ نیگیٹو پازیٹیو چارجز جیسے مل جائیں تو تب یہ روشنیاں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو تب تمہاری زندگی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ پختہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کر دیا، اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قوت کے ساتھ اس کو تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ یہودی ریاست یا بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے عروج کا دور ہے۔ ان کے بعد انہوں نے اللہ کی ہدایات کو چھوڑا، اپنی مرضی کی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہ یہودا ریاست ہے اور یہ سامریہ ریاست ہے، اور یہ حکومت کرتے اور اسی سیاسی اختلافات میں آپس میں لڑتے بھڑتے اور ایک دوسرے کو مارتے اور کافر قوموں سے مدد لے کر چڑھائی کرواتے۔ کوئی دمشق کی سلطنت آرامیوں سے مدد لے رہا ہے اور کوئی رومیوں سے مدد لے رہا ہے، تو اس طرح ان کی یہ حالت بن گئی تھی اور یہ زوال کا شکار ہو گئے۔
ان کو سمجھانے کے لیے جو بھی نبی آتے رہے، صلحاء آتے رہے، ان کو یا تو انہوں نے مانا نہیں، یا مانا ہے تو ادھورا مانا ہے، یا ان کو گھسیٹا اور قتل کیا ہے، جیل میں ڈالا ہے، سنگسار کیا ہے اور دیس نکالا دے دیا ہے۔ یہ ان کی حالت۔ یعنی حنانی نبی آئے، حضرت الیاس علیہ السلام آئے، میکایہ علیہ السلام آئے، یرمیہ علیہ السلام آئے، حضرت آموس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو سمجھاتے چلے گئے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ان سے پہلے سمجھا کے چلے گئے، جن کا ابھی یہ دور گزر رہا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر بھلا کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو رب نے کہا کہ یہ پکڑو طور پہاڑ ان پر اٹھا دیا۔ کیفیت کچھ ایسے آ گئی کہ جیسے ابھی گرا ان پر پہاڑ، ہیبت اور خوف طاری کر کے ان سے حلف لیا گیا، لیکن ان بدعہدوں نے اس حلف کی بھی بے حرمتی کی، اس کو بھی توڑا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو پکڑو، اس کو یاد کرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اب اگر اللہ کا فضل اس وقت تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قصور بھی معاف کر دیا، ایک دفعہ پھر ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں دنیا کے دھندے کرتے ہوئے رب کی بندگی کا موقع نہیں ملتا، غفلت ہو جاتی ہے، تو ایک دن مقرر کر دیا جائے، اس دن ہم عبادت کریں۔ رب نے ان پر جمعے کا دن پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں، کہا کہ اتوار کا دن، کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ہفتے کا دن، جی ٹھیک ہے، ہفتے کا دن ٹھیک ہے۔ تو رب نے کہا اب اس دن نہ کھاؤ گے، نہ پکاؤ گے، نہ کسی سے پکواؤ گے، نہ تجارت کرو گے، نہ کوئی اور دنیا کا دھندا کرو گے، اب صرف عبادت کرنی ہے یا آرام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر تک، چند ہفتے یا چند مہینے ہی انہوں نے پرہیز کیا، اس کے بعد ہیلے بہانے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، پھر بازاروں میں تجارت شروع کر دی۔ نبی ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندو یہ غلط ہے، کچھ نیک بندے ان کو سمجھاتے رہے تو یہ کہتے تھے جا چل اپنی نبوت کو کسی اور جگہ چلا، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اور کچھ تھے کہ جو کہتے تھے کہ جو ہمیں کیا، یہ اپنے گھر میں، ہم تو اپنے اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ 3 گروہ ان کے ہو گئے، ایک ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والا، دوسرا ان کو روکنے والا، اور تیسرا غیر جانبدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، بندر ذلیل خوار بنا دیا، اور صرف وہی بچے جو روکتے تھے۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی حرکات بندروں جیسی ہو گئی ہوں، عادتیں ان کی۔ تو غالب یہ خیال ہے، صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا ہو، اور 3 دن تک تقریباً کہتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا نشان عبرت، جو ان کے بعد آنے والے یا سامنے موجود تھے لوگ زمانے میں، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، ان سب کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے تو اس کے اندر بہت ہی نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ تم اب اللہ کی حدود کی پامالی نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب لوگ جاتے ہیں جی وہاں کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے ایسی قوموں سے۔ یہ ہمارا المیہ ہے انسانوں کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کیا تو مذاق اڑا رہا ہے ہمارے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ جاہلانہ حرکتیں کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق اڑانا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اب یہاں ایک اور واقعہ ہے کہ یہ
گائے پرستی کا بہت شکار ہو گئے تھے، ہمسایہ قوموں سے اثر لیا انہوں نے، اور ان کے اندر بھی یہ شرک پیدا ہو گیا۔ شرک ہی صرف گائے کی پوجا ہی نہیں، انہوں نے تو بال بت کی بھی پوجا شروع کر دی، بت پرستی کی طرف آ گئے، قبر پرستی کی طرف آ گئے، قبروں کو پر جا جا کے یہ سجدے کرنے لگ گئے۔ یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، آگے کہنے لگے جی قاتل نہیں مل رہا اور بڑی پریشانی ہے۔ تو اللہ نے رہنمائی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ ان کو کہو کہ اگر قاتل کا پتہ چلانا ہے تو ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لاش کے ساتھ مارو، تو وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو کہتے کہ موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مذاق نہیں کر رہے۔ انہوں نے اب ظاہر مذاق ہی سمجھا کہ یہ تو دن رات اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سلامیاں دیتے ہیں، یہ ان کی ماں ہے، گاں نہیں ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بہرحال یہ کچھ آمادہ ہوئے اور لیکن ٹالنے لگے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو اور پوچھو، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے کہ یہ گائے ہے کیا، ذرا مزید تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ قال انہ یقول، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب فرما رہے ہیں انہا بقرہ، یہ گائے ایک ایسی گائے ہے لا فارض ولا بکر، نہ یہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل بچیا ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان کی حالت میں درمیانی عمر کی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، ذبح کرو فوری۔ تو یہ کر دیتے تو بچ جاتے، کام ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں بس باتوں میں لگا دیں اور یہ حکم کینسل ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ رنگ تو بیان کریں، کالی ہو، سفید ہو، کس رنگ کی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی، سنہری رنگ کی ہو، فاقع لونھا، بڑکیلا اس کا رنگ ہو، نظروں کو جو ہے نا وہ بھلا لگنے والا، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا جی اپنے رب سے پوچھو کہ مزید اس کی وضاحت کریں، اس گائے کی کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے تو اس طرح کی کئی ہوتی ہیں، ہمیں تو بھی گڑبڑ سا لگ رہا ہے معاملہ، گائے تو ہم پر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، دیکھیں ہم یہ جو آپ سے بار بار مزید وضاحتیں پوچھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی نیت نہیں رکھتے، ارادہ نہیں ہے ہمارا، نہیں، ہم ذرا آسانی رہے گی گائے کی تلاش میں، اندازہ کیجیے اس قوم کا۔ قال انہ یقول انہا بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو رب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے کہ وہ ذلیل نہیں کی جاتی کہ زمین جوتنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، پھاڑنے کے لیے اس سے کام لیا جا رہا ہو، یا راہٹ پر جوت کر کنویں سے پانی نکال کے کھیتوں کو سیراب کرنے کا کام لیا جا رہا ہو، تو وہ بڑی لاڈلی قسم کی گائے ہوگی، پالتو گائے ہوگی، اور اس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس پر کوئی خدمت کا داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ قال الآن جئت بالحق، اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب بات بنی نا، اب آپ نے حق بات، بالکل بات واضح کر دی ہے۔ فذبحوها، اب پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس گائے تیار کھڑی تھی اور پکڑ کے انہوں نے ذبح کر دیا، بلکہ ان کو گائے کی تلاش میں بڑے جتن کرنے پڑے، بہت دور دراز کے سفر کرنے پڑے، پھر کہیں کسی کی کہ ہاں وہ ملی بھی تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے، مالک نے اس کی قیمت بہت زیادہ لی، کہتے ہیں کہ وہ کھال بھر کے اس کا سونا ان سے لیا، کہ یعنی اس کے وزن کے برابر اس نے سونا مانگا ان سے، یعنی یہی اگر وہ شروع میں کسی بھی گائے کو پکڑ کے چھوٹی بڑی کو ذبح کر دیتے تو جان چھوٹ جاتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی یہ نصیحت فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو، وگرنہ پھنستے چلے جاؤ گے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر لو گے۔
اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اطاعت کرنی چاہیے۔ فذبحوها، بہرحال انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے، کرنے کے قریب نہیں تھے وہ ایسے۔ تو یہ ہے اس قوم کا حال، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، جو آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔